بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو ہے بعض اوقات چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے، تعلقات کو ضائع کر دیتا ہے، ذرا ایموشنل ہو کر یا کیئرلیس ہو کر کے، اور پھر کچھ ہی وقت کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آئی شوڈ ہیو پروٹیکٹڈ اٹ، مجھے اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ اور ہم تھرو اوے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم ایسے تعلقات کو اور ایسی چیزوں کو ہم تھرو اوے کیوں کرتے ہیں؟ شاید اس لیے کہ ہم ذرا ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں اور اوور ری ایکٹ کر جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اوور ری ایکشن جو ہے، ذرا سی بات ہوئی لیکن ہم نے اس کا بہت زیادہ، بہت تند و تیز قسم کا جو رد عمل ہے وہ ہم نے دے دیا، اور تند و تیز قسم کا رد عمل دے دیا۔ اور بعض لوگ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یعنی قطع تعلق کر لیتے ہیں، بعض دوسرے لوگ کہ جو اس وجہ سے کر دیتے ہیں کہ ابھی مجھے ان تعلقات کی ضرورت نہیں ہے، آئی ڈونٹ نیڈ دس ریلیشن شپ، محض اس وجہ سے کہ مجھے اس کی ضرورت نظر نہیں آ رہی، لہٰذا اس کو قائم رکھنے کا کوئی جو ہے وہ بینیفٹ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت بڑی، بہت اعلیٰ ریسرچ ہوئی ہے امریکہ کے اندر، اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ انسان کے جن کی بہترین زندگی گزر رہی ہے، ان پہ انہوں نے، جو اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہیں، جو بہت خوش ہیں اور جو ترقی بھی کر رہے ہیں اور کہہ لیں کہ سیٹسفیکشن بھی ان کو حاصل ہے، ایسے افراد کو تلاش کیا گیا اور ان کی زندگی کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئیں۔ تو وہاں سے جو چیزیں سامنے آئیں ان میں سے کئی ایک باتیں ہیں، لیکن ہم وہ بات کرتے ہیں جو آج کی ہماری گفتگو سے زیادہ ریلیونٹ ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ یہ لوگ تعلقات نبھانے والے تھے۔ یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ جن لوگوں نے محض اپنی غرض سے اپنے مادی بینیفٹ کے لیے تعلقات بنائے اور مادی بینیفٹ کے لیے اپنے تعلقات کو چلایا، بلکہ وہ تعلقات کی ان اٹ سیلف جو اہمیت تھی اس کو جانتے تھے، اور انہوں نے اپنی ریلیشن شپ کو جو ہے وہ قائم رکھنے کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر اس کو انہوں نے اہمیت دی اور اپنی ترجیحات کے اندر رکھا۔ کیا کیا؟ اپنی ترجیحات کے اندر رکھا۔ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے، ہمیں تعلقات کو جو ہے ختم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اتنا بڑا رد عمل نہیں دینا چاہیے کہ ہم اس کے بعد جو ہے دوسرے انسان کے اندر جو ہے وہ تعلقات کو قائم رکھنے کی جو خواہش ہے وہی ختم ہو جائے۔ دیکھیں، ذرا سی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے اور اس کو انسان جو ہے برداشت کرے۔ اگر اپنی طرف سے ہو گئی ہے، ہم نے کوئی اونچ نیچ کر دی ہے، وہ پھر ہماری جو اپالوجی ہے وہ بنتی ہے، ہمارا جو معافی مانگنا ہے وہ بنتا ہے۔ اس کی معافی تلافی کے اندر کبھی بھی ایک انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہہ لیں کہ جو ریلیشن شپ کے لیے زہر قاتل ہیں، اور یہ کون سی ایسی باتیں ہیں؟ یہ پہلی بات یہ ہے کہ کسی انسان کو چیٹ کرنا۔ کیا کرنا؟ چیٹ کرنا۔ اگر ہم چیٹ کرنے والے ہیں، اگر ہم اپنے فائدے کے لیے چیٹ کرنے والے ہیں، ہم دھوکہ دینے والے ہیں، اگر ہم جیلسی کے اندر آ کر، کیا کر کے؟ جیلسی کے اندر آ کے اپنے دوست، اپنے تعلق والے کی عزت کو، مفاد کو ڈیمیج کرتے ہیں تو بہت گھناؤنا کام کر رہے ہیں۔ اور اگر یہی دو کام جو ہے وہ فریق مخالف جو ہے، دوسری طرف جو ہے ہمارا جو کاؤنٹر پارٹ ہے جس سے ہمارے تعلقات جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہیں، اگر یہی کام وہ کرتا ہے، اپنے فائدے کے لیے ہمیں چیٹ کرنا، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یا جیلسی کے اندر آ کر اس کی عزت اور مفاد کو نقصان پہنچانا، یا پھر ایک تیسری چیز بھی ہے، اور وہ تیسری چیز کیا ہے؟ کہہ لیں کہ اگر آپ کے جہاں آپ کا تعلق ہے، اگر وہاں پہ اگر ان کی آپ تھوڑی سی کہہ لیں ذرا سی تکلیف اٹھا کر، معمولی سی قربانی کر کے، اگر ان کے ضرورت کے وقت، مجبوری کے وقت اگر آپ ان کے کام آ سکتے ہیں، تو اس سے آپ کے تعلقات میں اس کو بڑی اسٹیبلٹی اور بڑی معنویت جو ہے وہ ملے گی،
اور پھر وہ یہ جو تعلقات ہیں کہہ لیں کہ بہت اچھے ہیں، اور اگر ان تینوں باتوں کا دھیان جو ہے دونوں طرف سے رکھا جائے، بات تو یہ ہے کہ بات تب چلتی ہے کہ جب ایک کہہ لیں کہ اٹ میکس ٹو ٹو میک اے کرل، تو یہ بات اس صورت میں بنتی ہے کہ جب دونوں طرف سے دونوں فریقین جو ہے وہ ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تین باتیں جو ہیں، اگر ان تین باتوں کا جو دھیان ہے آپ کا فریق مخالف جو ہے جہاں پہ آپ کی ریلیشن شپ ہے، اگر وہاں پہ نہیں رکھا جا رہا، تو آپ تعلقات کو منمائز کر لیں، کم سے کم سطح پہ لے آئیں، اور حتیٰ کہ آپ رسمی سطح تک پہ لے آئیں، اور جو تعلقات کے اندر جو ڈیپتھ ہے اس کو بے شک آپ ختم کرنے کے، اس کو جو ہے وہ آپ اس میں حق بجانب ہیں، اس پہ آپ جو ہے آپ کا رائٹ بنتا ہے۔ اور اتنی سی بات ہے کہ آپ فرض کر لیں ایک انسان آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، آپ اچھی طرح سوچ لیں، سمجھ لیں، اس کیس کو سمجھ لیں، کیا واقعی اس انسان نے کہ جس پہ آپ بھروسہ کرتے تھے، آپ جو ہے آپ کو چیٹ کرنے کی، دھوکہ دینے کی، آپ کو ڈیفراڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور دوسری صورت کے اندر جو ہے، اور ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا جیلسی کی یا کسی اور کی وجہ سے اس میں اس کا فائدہ وغیرہ نہیں تھا، محض جیلسی تھی، اور اس انسان نے آپ کی عزت کو، آپ کے مفاد کو، آپ کی کریڈیبلٹی اور شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یا پھر اس انسان نے کہہ لیں کہ ذرا معمولی سی بات کا بہت زیادہ رد عمل دے دیا، اور یہ بھی ناقابل برداشت قسم کی صورتحال ہے۔ ذرا سی بات پہ خاموش ہو جانا چاہیے، اور پھر انتظار کرنا چاہیے کہ اگر دوسری طرف فریق جو ہے وہ کہہ لیں اس کے اندر احساس ذمہ داری ہے تو وہ بالکل معافی تلافی پہ آئے گا۔ اور میں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بات کا کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات ہو شاید معافی تلافی بھی مشکل ہو جاتی ہے، میں معافی تلافی پہ بھی اگنور کرنا، تلافی بہرحال تلافی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ایک انسان کو بہت کانشیس رہنا چاہیے۔ اور پھر جو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تھوڑی سی آپ کو کہہ لیں کہ معمولی سی سیکریفائس کرنا پڑے، اور اس سے بھی ایک انسان انکاری ہو جائے، اور آپ کو ضرورت ہے، آپ کی مجبوری ہے، اور آپ ذرا سی تکلیف جو ہے معمولی سی، آپ کا دوست، آپ کا تعلق والا جو ہے اس کی طرف سے آپ کو اس پین، تکلیف، ٹربل سے نکال سکتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اسے کرنا چاہیے، اگر اس کو تعلقات عزیز ہیں۔ اور اگر یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ احساس نہیں ہے، تو آپ حق بجانب ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنے تعلقات کو بالکل منیمم لیول پہ آپ لے آئیں، اور آپ جو ہے رسمی سطح کے جو تعلقات ہیں اور اس کو قائم رکھیں، اور اس سے آگے جانے سے آپ بالکل انکار کر دیں۔ جزاک اللہ۔